السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 123۔ اب اسی جناتوں کا قصہ میں سلسلہ وار دو چار قصہ بیان کر کے پھر مردوں کے قصے شروع کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عورتیں تھیں جن کے تعلقات جناتوں سے تھے۔ وہ جنات آتے جاتے تھے ان کے پاس۔ تو جب طائف کے بعد جنات مسلمان ہوئے تو مکہ مکرمہ میں ایک آواز لگائی گئی کہ اب آج سے مکہ مکرمہ میں زنا کاری نہیں ہوگی۔ عورتیں یہ انسانوں میں سے تھی، وہ جنات تھے، تو کبھی کبھار وہ جنات گھر پر آ کر کہہ جاتے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا ہے، اب ہم تمہارے گھروں میں نہیں آئیں گے۔ یہ قصے 2-3 قصے مکہ مکرمہ میں عورتوں کے ہوئے۔ 2 قصے اور بڑے ہوئے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خریم ابن فاتک۔ یہ حضرت عمر سے اپنا قصہ سنانے لگے کہ میں جنگل میں تھا، رات کا وقت ہو گیا، پریشان تھا، میری اونٹنیاں بھی گم ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو غیب سے پہاڑوں میں سے آواز آئی کہ خریم تو فکر مت کر، تیری اونٹنیاں ہم ڈھونڈ کر تجھے لا کے دیں گے۔ اور یہ جملہ کہا، وقرا آیات من الانفال انک لا تبالی، تو جو ہے انفال کی آیتیں پڑھ اور ٹینشن مت لے، تیری اونٹنیاں کہیں نہ کہیں سب لا کر دیں گے۔ تو خریم بن فاتق کہتے ہیں کہ میں اور گھبرایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو ایک کہنے لگے کہ ہم وہ جن ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے ایمان لائے ہیں ہم، اور طائف کے واپسی پر مسلمان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ قصہ خریم ابن فاتق نے بیان کیا اور خریم ابن فاتق مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے کہا بھی اتنا بڑا قصہ ہے، گواہ لاؤ تم، ورنہ پٹائی ہوگی، یا تو کسی کے سامنے بیان مت کرو تم۔ تو خریم بن فاتق نے کہا میں گواہ لاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لائے اور کہا کہ اس قصے پر حضرت عثمان گواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ پھر خریم بن فاتق جب مدینہ منورہ پہنچے، انہی جناتوں کی تشکیل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکے تھے اس وقت میں۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے خریم بن فاتق کو لینے کے لیے باہر آئے تو جمعہ کا دن تھا۔ خریم بن فاتق کہہ رہے تھے کہ جمعہ کا دن تھا، صدیق اکبر مجھے لے کر اندر گئے تو میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وضو کے فضائل بیان کر رہے تھے، وضو کے، نماز کے، اپنے خطبہ منبر پر۔ اس قسم کے قصے یہ ہوئے جناتوں کے ذریعے سے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ابھی انسان اتنے متوجہ نہیں ہوئے ہیں، جتنا انسانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، اتنا جناتوں نے نہیں ستایا۔ جناتوں نے بات فوراً مان لی اور مان کر دنیا بھر میں چلے۔ اسی طریقے پر کچھ جن جو ہیں یہ شام پہنچ گئے۔ اچھا، ان کے سفر لمبے لمبے ہوتے ہیں، انہیں ٹکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ان جناتوں کو، لیکن انسان کو اللہ نے مکرم بنایا ہے۔ اسی لیے یہ ذہن میں رکھنا، کسی جنات نے کوئی ہسپتال نہیں بنایا، کسی جنات نے کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا۔ ہاں، جزوی مدد کی، وہ مدرسہ بن رہا ہے، تھوڑی سی اینٹیں لا کے ڈال دی، اینٹیں لے آئے، یہ ہوا ہوگا اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن کوئی بڑا ہسپتال بنایا ہو یا جنات نے ہوائی جہاز بنایا ہو
یا جنات نے دوائیں بنائی ہو، یہ نہیں ہوتا. خدا کی شان کہ ان میں بیماریاں بھی نہیں ہوتی. بیماریاں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں، اسی لیے انسان کو اللہ نے مکرم بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، اس لیے دونوں میں احکامات اللہ کی طرف سے دونوں کے لیے ہیں، جناتوں کے لیے، انسانوں کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں نے انسان جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جو ہے تمیم داری کو جناتوں نے شام میں جا کر دعوت دی، اور یہ جملہ کہا کہ ہم وہ جنات ہیں جو حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.